26 रमज़ान المبارक امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ آپ کی یوم ولادت آ رہی ہے. آئیے قبلہ مفتی صاحب سے آپ دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق کچھ سوالات ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ کی دینی خدمات ان کے بارے میں ذرا آگاہی فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہمارے اسلاف کی عادت رہی ہے، بلکہ عام مسلمانوں کی بھی عادت رہی ہے کہ جو بزرگ اولیاء کرام ہوتے ہیں، دین کی خدمت جو کرتے ہیں، ان سے محبت لگاؤ رہتا ہے. اس کی وجہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں، نہ کوئی سیاسی معاملہ ہوتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دینی خدمات ہیں، تقوی پرہیزگاری کرتے ہیں. اور دیکھا جائے آج کے دور میں بہت سارے علماء کرام اولیاء الزام موجود ہیں، ان میں پہلی صف کے اندر نام جن کا آتا ہے پہلے نمبروں میں وہ امیر اہل سنت کا آتا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ امیر اہل سنت کی دینی خدمات کیا ہے. دینی خدمات تو ان کی مکمل بیان نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے دین کا کیا پیغام پہنچایا. بلا مبالغہ کروڑوں آپ کے مرید ہیں اور لاکھوں کو گناہوں سے تائب کر کے اللہ کی بارگاہ میں ان کا سر جھکا دیا. لاکھوں ایسے ہیں کہ جن کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، ان کے چہرے پر داڑھی آ گئی. لاکھوں ایسے ہیں سر پہ امامہ نہیں تھا، امامہ آ گیا. اور اس کے علاوہ گھر گھر پہ کنز الایمان، بہار شریعت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت آپ کی پہچان، فتاوی رضویہ کی پہچان. میں تو یہ کہتا ہوں کہ عام عوام الناس کو تو فتاوی رضویہ کا شاید ابھی بھی کم پتہ ہے، لیکن علماء بھی شاید نہ جانتے اگر یہ تعارف نہ کراتے. پہلے بھی علماء نے دین کا پیغام پہنچایا، لیکن جو ان کی تیزی رہی دین کے لیے، ماشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر کمال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پلایا. اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اور المدینۃ العلمیہ، جو لوگ کراچی فیضان مدینہ گئے ہیں وہاں پر جا کر دیکھیں، بڑی بڑی کتابوں پر کام، سینکڑوں علماء کرام وہاں پر کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، کتابوں پر جو ہے نا کام کر رہے ہوتے ہیں، امت کی آسانی کے لیے وہ لے کے آتے ہیں. آج کے معاشرے کے اندر چونکہ ہر دور کے اندر کچھ علماء کرام ایسے ہوتے تھے کہ لوگ جو ہے نا آنکھیں بند کر کے ان پر یقین رکھتے تھے کہ جو یہ کہیں گے ٹھیک کہیں گے، یہ غلط حدیث بیان نہیں کریں، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو غلط ہو، جھوٹی بات نہیں کریں گے. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو دعوت اسلامی جو تحریری کام کرتی ہے یا جو بولتی ہے، ماں کو، عوام اہل سنت کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ قرآن حدیث کے مطابق ہی ہوگی، ادھر ادھر کی نہیں بات کر رہے. ماشاءاللہ ان کی یہ تمام خدمات بڑی ہی قابل تعریف ہیں، لیکن جب بھی کوئی ناموس رسالت کا مارچ ہوتا ہے یا ریلی احتجاج وغیرہ ہوتا ہے تب یہ سر فہرست نظر نہیں آتے ہیں، لوگ اعتراض بڑا کرتے ہیں. یہ اہم سوال ہے، یہ جگہ جگہ جو ہے نا وہ چوکوں چراہوں پہ بیٹھ کے یہ بڑا ڈسکس ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو احتجاج کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے قابل مقبول ہیں. حقیقت میں کہ جب ماضی قریب کے اندر ختم نبوت کا معاملہ ہوا، بابا جی اور دیگر علماء نے اور عوام اہل سنت نے آواز اٹھائی، اور ابھی بھی جب کبھی معاملہ ہوتا ہے آواز اٹھاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے نتائج بہت زیادہ نکلتے ہیں اور اس کی بھی اشد ضرورت ہے. لیکن یہاں پر ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ کیا صرف ناموس رسالت کا کام صرف روڈ پہ نکلنا ہے یا ناموس رسالت کا کام کوئی اور بھی ہے. یہ جو روڈ پہ نکلتے ہیں یہ تو ہیں اچھے، لیکن کیا ناموس رسالت کی آواز جو ہے وہ صرف روڈ کے اوپر نکلنا وہ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی ہے. اس پر بھی تھوڑی سی اصل میں لوگ اس کے علاوہ سوچتے نہیں ہیں. تھوڑا سا ذرا مکمل طور پر اپنے دماغ کو وسعت دے کر، دل کو وسعت دے کر، علم کو وسعت دے کر غور کریں. ایک شخص اگر مرزائیوں کی عبادت گاہ ہو، ویسے میں الفاظ بول رہا ہوں تاکہ سننے والا کو کہے نا، کہنا تو کچھ اور چاہیے، عبادت گاہ اگر اس کو ختم کروا کے وہاں پہ مسجد شروع کر دے، عاشق رسول امام آ جائے، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اس مسجد کے اندر بات ہو، کیا یہ ناموس رسالت کا کام؟ ایک شخص چرچ کی زمین خرید کر وہاں پر مسجد بنا دیتا ہے، مدرسہ بنتا ہے، وہاں پر بخاری پڑھائی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، کیا یہ ناموس رسالت کا کام نہیں ہے؟ بے شمار ایسے کام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی رکھنا یہ بھی ناموس رسالت کا حصہ ہے، امامہ پہنا ہی ناموس رسالت کا حصہ. کیا لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سڑکوں پر نہیں احتجاج نہیں کرتے، اعتراض کرنا اس کی کوئی وجہ واقعتاً شرعی ہے کہ نہیں؟ مسئلہ یہ ہے، بات سمجھے نا، کہ جہاں پر جس کی ضرورت ہے جو کام کی وہ ٹھیک کر رہے ہیں، جو روڈ پہ نکلتے ہیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، جو نہیں نکلتے اگر تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تو پھر تو آپ اعتراض کریں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ اعتراض کر رہے ہیں. عجیب بات کرتے ہیں یہ لوگ. ممتاز قادری کون تھا؟ تنویر اتاری کون تھا؟
یہ دو نام ہے نا اس ماضی قریب کے اندر مشہور و معروف جنہوں نے ناموس رسالت پر پہرا، دو نام ہیں. کون ہے؟ یہ انہی کے مرید تھے نا. اعتراض پھر بھی آپ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. جو لوگ آپس میں ملنا بھی چاہتے ہیں، قریب آنا بھی چاہتے ہیں کسی طریقے سے حکمت کے تحت، وہ بھی نہیں آتے. اس لیے برائے مہربانی آپ روڈ پہ نکل رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں اور اس کے فائدے بھی ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، لیکن ان کے کام کو تھوڑا سا نا وسعت نظری سے دیکھیں. بیرون ملک کے اندر کہ جہاں پر نام عشق رسول کا، مسلک اعلیٰ حضرت کا، اہل سنت کا لینا ہی جو ہے نا وہ جرم کہلاتا ہے، وہاں پر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، میلاد کی محفل ہوتی ہے، سارے معاملات بھی ناموس رسالت کا حصہ ہے. لیکن یہ ہے کہ انداز کا فرق ہوتا ہے دین کا کام کرنے کا. ہر بندہ اپنے انداز کے مطابق دین کا کام کرتا ہے. ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار سارے ہیں، لیکن کام کرنے کے انداز میں فرق ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، جو مسئلہ فلسطین ہے، یعنی جو فلسطین میں جنگ لگی ہوئی ہے، اس پر ان کا کوئی ظاہری کام نظر نہیں آتا. کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس بارے میں ذرا بیان فرما دیجیے. شاید انہوں نے دیکھا نہیں ہے. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جس تنظیم نے فلسطینیوں کی مدد کی وہ دعوت اسلامی. سب سے زیادہ وہاں پہ راشن صبح و شام، کھانا پینا، ابھی رمضان میں سحر افطار، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پتہ چلا وہاں پہ جو ہے نا فلسطینیوں کو یہ گھر بھی بنا کر دے رہے ہیں. جو یو کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں وہ کر رہے ہیں. یہاں سے تو ممکن نہیں تھا، یہاں جو جمع ہوتے ہیں وہ وہاں بھیج دیتے ہیں، پھر وہ آگے. یہ ایسی بات نہ کریں بغیر دیکھے، بغیر سوچے سمجھے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس کی میں پیروی کر رہا ہوں نا، وہ غلط بھی کام کرے تو میں تعویلیں نکال لیتا ہوں. تو میرا مخالف ظاہر مخالف بنایا ہوا ہے، مخالف ہے، ہوتا نہیں ہے. جو بھی اہل سنت کا حصہ ہے وہ مخالف نہیں ہے. جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، نہ رافضیہ نہ خارجیہ، نہ اس طرف جا رہا سر کا تاج ہے. اگر اس سے ٹھیک بھی کام ہو تو اس کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. اپنے لیڈر سے برا بھی ہو جائے تو وہ تعویل نکال لیتے ہیں کہ دوسرے کے لیڈر سے اچھا بھی ہو تو اس کو برا کہنے کی کوشش کی. یہ ذرا تھوڑا سا اپنے اندر وسعت نظری پیدا کریں، دل کو بڑا کریں. اگر آپ اس طرح ایک دوسرے کو کھیلتے رہے، سواد اعظم اہل سنت کو کہا گیا تھا. سواد اعظم کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے بڑی جماعت، اور اسی کے بارے میں کہا گیا یہ جنتی ہے. اگر آپ اس کو بکھیرتے رہیں گے، اس کو کہہ رہے ہیں یہ نہیں ناموس رسالت کا پہرے دار، یہ نہیں ہے، یہ غدار ہے، یہ غدار ہے، تو پھر بچے گا کون؟ وہی بات ہے نا، کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ ہے، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے. پھر مسلمان کون بچا؟ جب سب کو مشرک کہہ دیا تو مسلمان کون بچا؟ تو آج یہ ہے کہ یہ بھی غدار ہے، یہ بھی غدار ہے، یہ بھی غدار ہے، پھر بھائی وہ مسلمان اور سنی کون بچے گا؟ اس لیے اگر کسی کے اندر کوئی کمی بیشی پائی جاتی ہے، ہاں خارجیت کے لحاظ سے، رافضیت کے لحاظ سے، یا واقعات ہے نا ناموس رسالت، پھر تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. جی اچھا، بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار ماضی میں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس مبارک اس طرح نہیں تھا منایا جاتا جس طرح یہ دعوت اسلامی والے مناتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا خیالات. ایک نام نہاد شیخ الاسلام ہے، انہوں نے بڑا جو ہے نا گلا پھاڑ پھاڑ کے کہا کہ یہ کیا بات، پہلے تو کبھی کسی نے نہیں عرس منایا. اس کی جب سالگرہ ہوتی ہے وہاں ناچ گانا بھی ہوتا ہے، ڈھول بھی بجایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لڑکیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، لڑکے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پوری دنیا کے اندر کیک کاٹے جا رہے ہیں اور فنکار شرکت کرتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں دین کا؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، نہ عمر فاروق نے، نہ عثمان نے، نہ مولا علی نے، کسی سے ثابت نہیں ہے. غوث اعظم سے ثابت نہیں صحابی کا برتھ ڈے منایا ہو. اپنے برتھ ڈے پہ تم جو ہے نا یہ نہیں کہہ سکتے میرے مریدو تم نے برتھ ڈے منانا ہی نہیں ہے. اور اپنے پہ سب کچھ کر لیتے ہو. تو جب صحابی رسول کی باری آتی ہے کہ جس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ ویسے کرنی افضل ہیں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے خیر التابعین، یعنی انہوں نے صحابہ کی زیارت کی اور یہ تابعیوں میں سے سب سے افضل لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا عشق رسول، آپ کا جو ہے نا وہ عبادت، جو بھی معاملات آپ نے کیا اللہ کے لیے، وہ سب ملا لیا جائے نا تو حضرت امیر معاویہ کے پہلے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک منانا بلا کراہت جائز ہے؟ اس میں جائز یہی کہہ رہا ہوں نا یار، غوث اعظم کا عرس تم مناتے ہو، بابا فرید کا مناتے ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء کا مناتے ہو، سارے اولیاء کرام کا مناتے ہو، کہ جو ان سے افضل ہے ہی نہیں ہے. سارے ولی مل جائیں صحابی کے پہلے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. ان کا کہاں سے ثابت ہے؟ کون سی شریعت میں ثابت؟ بتائیں کون سی قرآن کی آیت سے دلال کر رہے ہیں، کون سی حدیث سے آپ نکال رہے ہیں؟ اشارتاً آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ اللہ کے ولی. ہاں میں ناجائز کی بات کر، جائز ہے وہ. ہم کہتے ہیں جہاں ولیوں کا تم دلائل دیتے ہو وہاں صحابی رسول کا عرس منانے میں تمہیں کیا موت آتی ہے، کیا تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ درد ہے اندر، کچھ درد ہی ہے نا. تو اسی وجہ سے اولیاء کرام کا مناتے ہو، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا. وہ بھائی صحابی رسول ہے، کوئی خدا کا خوف کرو، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.